الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معزز خواتین و حضرات، دین ملی بھائیوں، آج الحمدللہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور ہم نے الحمدللہ ایک پارہ بلکہ سوا پارہ ہم نے قرآن کو سماعت کیا ہے، سنا ہے. ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے وقت میں پورے پارہ کا تفسیر بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا قرآن کی اس ایک پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہے، یہ تفسیر کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی قرآن کی لغات، یعنی ہر بار ہم لوگوں نے تفسیر سنا ہے مسئلے کے بارے میں اور دوسری باتوں میں، تو انشاءاللہ اس بار تفسیر جو کریں گے انشاءاللہ اسے مسئلے کم چھیڑیں گے، لغات جو ہے قرآن کے جو معجزانہ الفاظ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ کہ قرآن مقدس کا جو نام ہے قرآن، اس کا معنی کس کس کو معلوم ہے آپ سمجھ لیجئے. قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. اور اگر ہم اس کو شرعی اعتبار سے دیکھیں اگر تو قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہو، جس کے الفاظ معجزانہ ہو اور جس کی تلاوت عبادت ہو، اس کو کہتے ہیں قرآن. یہ بنیادی بات ہے جو جس سے عام طور سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. اس کے بعد قرآن مقدس شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کو شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. یعنی قرآن کی شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، ضروری ہے اعوذ باللہ پڑھنا. پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے ذریعے سے. آپ دیکھیے قرآن مقدس معجزہ کیسا ہے، یہ آپ کو بتاؤں میں. سورۃ الفاتحہ شروع ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ بسم اللہ کے ذریعے سے. بسم اللہ کے اندر جتنے حروف ہیں اگر سب کو مقرر نہ کیا جائے، دہرایا نہ جائے، ایک ایک حرف اگر جوڑا جائے تو 10 حروف ایسے اس کے اندر ہیں کہ قرآن مقدس کی ہر آیت کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں. یعنی قرآن مقدس کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ بسم اللہ کے 10 حروف نہ آئے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی ایک نہ آیا ہوا ہو. یہ قرآن مقدس کی ایک معجزہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. لفظ حمد جو ہے، پہلی بات یہ کہ عربی کے اندر جہاں جو جملہ اسمیہ سے شروع ہوتا ہے، اسم شروع ہوتا ہے نا، اسم سے، اس کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، یعنی کنٹینیوس اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی دوام اس کے اندر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی تعریف جو ہے نا یہ ازل سے ابد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہے پھر نہیں ہے، یا اگر تعریف کرنے والے اللہ کے ہیں تبھی ہے ورنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، چاہے کوئی اللہ کی تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ رب العالمین اس قابل ہے کہ اس کی تعریف ہوتی رہے گی. کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، مخلوقات بنایا، اور جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی رہے گی، اس میں کبھی انقطاع ہونے والا نہیں ہے. لفظ حمد یہ بتلا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عربی کے اندر تعریف بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے مدح اور ایک ہوتا ہے حمد. ہا میم دال اور میم دال ہا، 2 حرف آتے ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر مدح کیوں نہیں کیا؟ المدح للہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بعد تعریفیں ہوتے ہیں. یہاں پر کہا الحمدللہ، حمد کا لفظ استعمال کیا. اس کے اندر معنوی جو ایک وزن ہے اس کو بتاؤں میں آپ کو کہ لفظ حمد کے اندر جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ یہ تعریف ہو رہی ہے زندے کے لیے. لفظ حمد کے ذریعے سے تعریف بیان کی جائے کس کے لیے؟ زندے کے لیے. اور لفظ مدح جو آتا ہے مدح کے ذریعے سے تعریف مردے اور زندے دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتلا یہ رہا ہے کہ میری ذات جو ہے نا یہ زندہ ہے اور کبھی فنا اور ختم ہونے والے نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ، اور تعریف شروع ہوتی کس ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. رب العالمین، جو سارے جہان کا رب ہے، پالنہار ہے. لفظ رب جو ہے اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ لفظ رب یہ بنا ہے رباب سے. رباب کہتے ہیں جو بادل اپنے اندر بارش پانی بھرا ہوا اڑ رہا ہو اور کہیں بارش کرنے والا ہو، اس کو بولتے ہیں رباب یا رباب. قرآن مقدس کی اس الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ جس طریقے سے روئے زمین پہ اگنے والا ایک ایک تنکا،
ایک ایک یعنی شگوفہ ایک ایک اللہ رب العالمین کے ذریعے سے نازل کردہ ایک ایک قطرے کا محتاج ہوتا ہے، ویسے ہی روئے زمین پر پلنے والا ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہے۔ بغیر اللہ کے رب العالمین کی رحمت کے کوئی بھی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتا، ایک لمحہ کے بھی لوگ سانس نہیں لے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رب سے بتلایا ہے۔ اور رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا۔ رب کہتے ہیں اس کے مجتمع فیہ ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 اوصاف جمع ہو وہ رب ہوتا ہے۔ پہلا کون؟ مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک۔ والثانی خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق۔ والثالث والمدبر الامور لجمیع، پہلا صفت یہ ہونا چاہیے رب کے اندر کہ ہر چیز کا مالک ہو، دوسرا یہ کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو، تیسرا یہ کہ ہر چیز کا مدبر ہو، معاملات اور حکم اسی کا چلتا ہو، کسی اور کا چلنے والا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں رب۔ اور ایسی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے کہ جو مدبر الامور بھی، ہر چیز کا معاملہ بھی، فیصلہ کرنے والا بھی ہو، پیدا کرنے اور اس کا مالک بھی ہو۔ اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے لفظ رب کا کہ رب کہتے ہیں اس کو جو جس کو جہاں جتنی جس وقت جس کی ضرورت ہو اس کو مہیا کر دے۔ رب کہتے ہیں اس کو جو پورا کرنے والا ہو مخلوق کی ضرورت کو، جس کو جہاں جتنی مقدار میں چیز کو ضرورت چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ والدین کو بولتے ہیں مربی، رب ان کو نہیں بول سکتے کیونکہ والدین کچھ ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے والدین کو مربی کہا جاتا ہے۔ العالمین، عالم میں سطح پہچان نشانی، لیکن چونکہ یہ عالمین جمع ہے مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے، وہ عالم ہے، دنیا ہے، چیز کائنات ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے معنی مشہور ہیں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دونوں فرق ہے۔ رحمان کے مطلب ہوتے ہیں کہ جس کا رحمت کا تعلق دنیا میں ہے اور اس میں تفریق نہیں کی جائے گی، چاہے فاسق فاجر ہو یا مومن اور متقی پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لفظ رحمان کے ذریعے سے رحمت سب پر نازل ہوتا ہے۔ بارش ایک رحمت ہے، جب برستا ہے تو کسی مومن کے کھیت پر نہیں برستا، بلکہ کافر، مومن، فاسق، فاجر، متقی سب کے اوپر رحمت نازل ہوتا ہے۔ لیکن جب لفظ رحیم کا ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کے اوپر خاص رحم کرنے والا ہے، جو کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، یہ بتلا رہا ہے۔ اور لفظ رحمان جو ہے یہ ایسا صفت اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ آئے گا تو رحیم کے ساتھ ہی آئے گا ورنہ تنہا آئے گا۔ آپ قرآن پڑھیں گے الرحمن علم القرآن، تو رحمان یہ تو اکیلا آئے گا، اور آئے گا کس کے ساتھ آئے گا؟ رحیم کے ساتھ آئے گا۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین جو ہے بدلے دن کا مالک ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے مالک، دونوں فرق ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ کوئی کسی چیز کا مالک ہو، اس لیے فون ہے میں اس کا مالک ہوں، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو جو مالک کا بھی مالک ہو۔ تو اللہ رب العالمین لفظ ملک کے ذریعے سے، اور اس سے بتلا دوں یہاں پر کہ مالک اور ملک دونوں پڑھنا جائز ہے۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کو ملک بھی پڑھنا جائز ہے، ملک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں آپ اور مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہو کھینچ کر کے بھی، دونوں کا معنی صحیح ہے۔ اللہ یہ بتلا یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وقتی طور پر جو ملکیت دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر، یہ ہمارا بیٹا، ہماری کتاب، ہماری بائک، ہماری پراپرٹی، یہ وقتی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جس چیز کو تم مالک ہو اس کا ہی مالک ہے، تمہارا مالک ہے، اور تمہارے جس کی تم ملکیت اس کا بھی مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں وہاں پر۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے ساجان کا پالنہار ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ شروعات کیا کہ ترغیب سے بندے کو بتلا رہا ہے کہ میں بہت رحیم، بہت کریم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد ترغیب کا ذکر کیا، ڈرا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ بندے کے اندر کہیں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ چلو اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم کچھ بھی کریں، کتنا بھی گناہ کر لیں۔ اللہ نے جہاں کہا کہ میں بہت رحیم اور رحمان ہوں، وہیں پر کہا میں مالک یوم الدین بھی ہوں، قیامت کے روز تمہارا حساب کتاب لینے والا ہوں۔ لہٰذا اس گمان میں نہیں رہنا کہ ہم کچھ بھی کر لیں اور اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ اللہ رحم کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ حساب بھی لینے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ اس کے اندر دو دل کی امراض کو بیان کیا ہے اور اس کا حل بیان کیا ہے، اس کی شفا اور اس کی دوا بیان کیا ہے۔ دل کی دو بیماری کیا ہے؟ ایک ہے ریا اور ایک ہے تکبر۔ ریا کے ذریعے سے انسان کیا ہوتا ہے کہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے،
کوئی اعمال کر رہا ہے اس میں ریا دکھاوا ہے, کچھ خرچ کر رہا ہے ریا دکھاوا ہے, نمود ہے, اس کے ذریعے انسان کے کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ شرک کے اندر, جو کہ شرک سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے. اور ایک تکبر ہوتا ہے, اس کا بھی تعلق دل سے ہے. تکبر کے ذریعے سے انسان حق بات کا انکار کر دیتا ہے اور اپنی بات پر اڑا رہتا ہے. تو یہ جو دل کی بیماری ہے, جب بندہ یہ دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تو ان دو صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر سے ریا اور کبر کو مٹا دیتا ہے. کیونکہ جب بندہ کہے گا ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہم شرک کرنے والے نہیں, ہم کسی کو تیرے ساتھ شریک کرنے والے نہیں ہے. اور جب کہہ دے گا بندہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں, اس کا مطلب بندہ محتاج ہے اللہ کا. اور جب کسی کے اندر محتاج کی فیلنگ آ جائے تو اس کے اندر سے سارا گھمنڈ چور چور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں, یہ آیت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ جو دل کی تو بیماری ہے وہ اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی. اتنا صراط المستقیم. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بندے کو جو دعا کرتا ہے نا, اس کو سب سے بڑی چیز دعا کرنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم میں ایمان ہے. اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. لمبی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کرنے والوں کا راستہ بنایا ہے, جس پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت انعام نازل کیا ہے. اور وہ راستہ نہیں جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہوئے, یعنی یہود اور نصرانی کا راستہ نہیں ہے, بلکہ جو درمیان راستہ جن کے اوپر صحابہ کرام چلے ہیں, جن پر منعم علیہ, جن کے اوپر نعمتیں ہوئی وہ چلے ہیں, وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. دراصل اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کی نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی کہ یہ صورت اتنی اہم ہے, چاہے دعا کے معاملے میں یا شفا کے معاملے میں اتنی اہم ہے کہ اگر اس کو پڑھا نہ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی. اور اگر بندہ اس کو پڑھ کر کے دم کرتا ہے, ایک حدیث کا آتا ہے کہ 7 بار پڑھ کے دم کرنے سے اگر بندہ موت کے علاوہ کوئی بیماری مبتلا ہے تو وہ انشاءاللہ شفایاب ہو جائے گا. تو یہ مقدس جو صورت ہے یہ ہر نماز پڑھنا لازم ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ نماز اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے, یہ دعا سکھلائی ہے. ہر نماز میں تقریباً بندہ اگر فرض نماز کی ادائی کرتا ہے تو ہر روز 17 مرتبہ اس کا وہ ورد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے. اور کرنا چاہیے ہر بندے کو, کیونکہ ہر بندہ محتاج ہے, ہر بندہ گنہگار ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر کوئی محتاج ہے. یہ سورہ فاتحہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی کیونکہ عموماً سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا ہے, تو اس لیے ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے. تقریباً یہ 286 آیتوں پر یہ آیت, یہ سورت مشتمل ہے اور مدنی سورہ ہے. اس کے اندر عموماً اللہ تعالیٰ نے جو شروع کی 20 آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں اس کے اندر کہ جو مومنین ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری کر کے اس کے انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دن رات اس میں لگے رہتے ہیں. دوسرے ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں, کفار ہیں, جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے دن رات اللہ کے خلاف ورزی, اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی کر کے اللہ کے دین کو مٹانے کے در پہ لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جس کے اندر نفاق ہوتا ہے, منافقت. وہ لوگ کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ لوگ ظاہر اسلام کرتے ہیں لیکن اسلام کے دشمن ہیں وہ, اور یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں. کیونکہ معلوم ہے نا کہ دشمن اگر ظاہر ہو تو انسان اس کو بچنے کا احتیاط اور انتظام کر لیتا ہے, لیکن دشمن کوئی اپنا ہو, اپنے میں سے ہو, تو ان سے بچنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کا کے لوگ اللہ تعالیٰ نے شروعات میں تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کی آیت کے اندر, ایک آیت کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, ایک آیت کریمہ ہے, اس کے اندر 3 صفات متقین کے جمع کر دی ہیں. متقین جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو رزق دی ہے اس کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے. تو یہ 3 صفات جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں کا تعلق الگ الگ ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے, نماز کا تعلق جسم سے ہے, اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تعلق کس سے ہے, وہ مال سے ہے. اگر ان 3 چیزوں پر انسان کا کنٹرول اور قابو ہو جائے انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ دل پر, اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر, اس کے ساتھ ساتھ جو مال ہے وہ مال کا صحیح استعمال کرنا جان جائے تو انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو. یہ ہم لوگ بہت سنتے ہیں, اقام الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ ایمان کا ایک کیا ہے, اسلام کا ایک اہم ستون ہے. لیکن اس کی اقامت کسے کہتے ہیں, قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو, نماز قائم تب ہوگی جب اس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں گی. وہ کیا کیا ہے؟ پہلا دائمون, نمبر 2 حافظون, نمبر 3 خاشعون, نمبر 4 قانتون. وضاحت کر دوں میں,
نماز قائم تب ہوگا جب بندہ دائمون یعنی اس کے اوپر مداومت برتے گا. 8 کی 60 کی 8 کی کھاٹ کی 360 کی جمعہ جب پڑھنے سے نماز قائم ہوتی ہے, نماز قائم ہونے والی نہیں ہے. تو پہلی شرط کیا ہے نماز قائم ہونے کے لیے کہ وہ دائمون اس کے اندر ہمیشگی ہو. نمبر 2 کیا ہے حافظون یعنی وقت پر اس کو ادا کرنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مومنین کے اوپر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے. اب کوئی اپنی یہ عادت بنا لے کہ ظہر کو عصر میں, عصر کو مغرب میں, مغرب کو عشاء میں پڑھے تو ایسا کام چلنے والا نہیں ہے. یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا بلکہ یہ ادھوری نماز مانی جائے گی اس کی. اس کے بعد کہا گیا کہ خاشعون یہ صفت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ یعنی جب وہ عبادت کرے اس کا دل جھکا ہوا ہو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. جب اس کے دل کے اندر اللہ کی طرف جھکاؤ ہوگا, اپنے آپ کے اپنے اندر وہ عاجزی پیدا کرے گا تو اس کی نماز کے اندر خشوع ہوگا اور اس کی نماز جو ہوگی اس کے لیے کیا ہوگی کارآمد ثابت ہوگی. اور چوتھی شرط یہ ہے قانتون. قانت کہتے ہیں نا کہ آدمی ہر چیز سے کٹ کر کے کسی ایک طرف متوجہ ہو جائے. اور جب تک بندہ نماز کے اندر قانتین کی صفت پیدا نہیں کرتا ہے یعنی ہر چیز سے کٹ کے اللہ تک جڑتا نہیں ہے تب تک اس کی نماز کے اندر کیا ہوتا ہے خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے اور اس کی نماز قائم نہیں ہوگی. معاملہ ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دکان کا حساب کر رہے ہیں تو اس طرح سے نماز قائم ہوگا نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کو ہر چیز سے دنیا سے کٹ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ تو بالکل قانتین بن کے کھڑا ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل یہ ایسی قوم ہے, ٹائم کتنا ہوا, بنی اسرائیل یہ ایسی قوم ہے جس کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کے اوپر نعمتوں کا انبار یعنی ان کا نعمتوں کا دہانہ کھول دیا تعالیٰ کے اوپر. لیکن یہ ایسی ظالم اور ایسی فاسق قوم ہے کہ اس نے ہر بار اللہ کی دی ہوئی نعمت کی غلط استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کی وہ لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامبر کو قتل بھی کر دیا ان لوگوں نے. ایسی قوم تھی. آپ دیکھ لیجئے جب وہ وادی تیہ میں گھوم رہے ہیں, دھوپ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کرنے کے لیے بادل کا انتظام کر دیا. ان کے اوپر جہاں جاتے ہیں بادل جاتے ہیں ان کے اوپر. ان کو پیاس لگی, کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو. اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے سے 12 چشمے جاری کر دیے, کہا چلو ٹھیک ہے تم پانی پیو. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب ان کو بنی اسرائیل کو جب فرعون نے گرفتار کر لیا تھا, قید کر لیا تھا تو کسے چھڑایا؟ موسیٰ سے چھڑایا. ان کے لیے تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا ان کے لیے. یہ عظیم نعمتیں اور کسی قیامت آپ دیکھتے جائیں گے آپ کہ ایسے معجزات اور ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں دی ابھی تک. اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے میں سمندر میں راستے بنا دیے ان کے لیے. چٹان سے چشمے پھوڑ دے رہے, جل رہے جہاں پر ان کے اوپر سایہ چل رہا ہے, بادل چل رہا, سایہ کیے ہوئے ہیں. اور ان کو کھانے پینے کے کام سے فراغت دے کر کہا چلو ہم تم کو منو سلوا دیتے ہیں, تم کھانے پینے کے کام سے کیا ہو مبرہ ہو, تمہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, تم آرام سے اپنا اپنا اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے ہم کھانے کا انتظام کریں گے. یہ تمام نعمتوں کے بعد بھی یہ قوم ایسی تھی کہ بارہا نبی کی نافرمانی کرتی تھی اور خلاف ورزی کرتی تھی. ان کو کہا گیا کہ تم بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور جھک کے داخل ہونا. تو یہ سرین کے اوپر گھستے ہوئے جا رہے ہیں, رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسے کہا کہ تم کہنا حتۃ نغفر لکم, ہمیں معاف کر دو, ہمیں معاف کر دو. یہ کہہ رہے تھے کہ ہندۃ, ہم کو گیہوں دو. یعنی یہ قوم سرکشی میں لاجواب تھی, اس کا کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا انسان کی تخلیق کا اور کہا کہ انسان اور شیطان فرق ہے. کیا فرق ہے؟ انسان کہتے ہیں کہ جو قصور اور غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لے یا اپنے قصور کو مان جائے. انسان نے غلطی کی, آدم السلام نے غلطی کا ارتکاب, انہوں نے اعتراف کیا, اللہ سے توبہ کی. اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے, یہ انسان کی صفت ہے. لیکن کوئی بندہ قصوروار بھی ہو, کوئی مخلوق قصوروار بھی ہو, مجرم بھی ہو اور اوپر سے بزد ہو اپنے معاملے پر, اپنے معاملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ مباحثہ کرے تو کیا ہے یہ ہے شیطنت, یہ ہے شیطانیت. تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے. دراصل جو بیان فرمایا قصہ پرانا آدم السلام کا اور شیطان کا, کہا کہ سجدہ کرو شیطان سے تو اس نے انکار کر دیا. اللہ بتلا یہ رہا ہے کہ اگر تم انسان ہو تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے پلٹ آؤ, میں معاف کر دوں گا. حدیث کے الفاظ ہے بندہ جب ایک بار جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک زرا, ایک ہاتھ بڑھتا ہے. بندہ اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ ایک قدم بڑھتا ہے.
بندہ اگر اللہ طرف بھاگتا چلتا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوٹو میری طرف، میں تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آؤں گا۔ لیکن اگر تم اپنے گناہوں پر نادر شرمندہ نہیں ہو، اس پر بضد اڑے ہوئے ہو، اور اس پر تو اپنے معاملے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تم پوری محنت کر رہے ہو، تو جان لو تمہارے کیا کام ہے، یہ شیطنت ہے، یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا پہلے ہی کہ یہ لوگ کہاں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اگر ہم سے کوئی خطا یا کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً کیا کر لیں، توبہ کر لیں، اور اس کے بعد اللہ طرف رجوع کر لیں، شیطانی کام اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خطاب کیا عام انسانوں سے، منافقین، مومنین، کافرین سے خطاب کرنے کے بعد مومنین کو مخاطب کیا، اور پھر مومنین کو کہا کہ دیکھو توحید پر جم جاؤ، یہ تمہارے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ پھر آخر میں جائیں گے، اب پہلے پارے کے آخر میں 3-4 باتیں ہیں۔ پہلے شروعات ہوتی ہے وہاں سے آخر صفحے کے اندر کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں سب لوگ رنگ جاؤ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ العالمین کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبغۃ اللہ جو ہے اللہ کا رنگ، اس کا مطلب ہے کہ اسلام، یعنی اسلام کے جو فرامین ہے، جو اصول ہے، اس کے اندر ڈھل جاؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ اور آگے جائیں گے آپ تو دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اللہ نے درج کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں جب کہ موت کا وقت آنے والا ہے تو وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کہ ما تعبدون من دونی، میرے بعد تم کس کے بعد کرو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو نبی کا اپنے بچوں کی پرورش کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اس سے ہم سب کو سیکھنا ہے۔ ہمارے معاملہ کیا ہوتا ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے، آخر سانس چل رہی ہوتی ہے، تو ابا جی کیا کر رہے تھے، بابا جی کیا کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا دیکھو فلاں پارٹی وہاں پر ہے، میں نے فلاں چیز وہاں رکھی ہے، فلاں کا یہ ہے وہ ہے، یہ تو وصیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ بتلایا کہ جب تمہارا آخری وقت ہو، نبوی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو تم دین کی تربیت کرو، کہ میرے بعد تم کیا کرنا، شرک نہیں کرنا، توحید پر کام رہنا، یہ بہت ہی عام بات ہے۔ اور آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ملے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی کچھ ہے کہ اگر معاشرے اور سماج کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اچھائی تو ہیں، ٹھیک تو ہیں، لیکن لوگ اس کا غلط استعمال کر کے غلط معنی میں اس کو لے رہے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کہتے تھے نبی سے کہ رائنا، نبی صلی اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، لیکن یہودی اس کو اور ٹھیک کرتے ہیں، رائنا اے ہمارے چرواہے۔ تو چونکہ لفظ رائنا غلط نہیں ہے، صحیح معنی ہے، عربی معنی ہے، الفاظ عربی کے صحیح ہیں، معنی اس کو صحیح ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کر کے یہودی اس کا غلط طریقے سے رسول وسلم کی توہین کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام کو منع کر دیا، کیا کہا کہ تم رائنا نہ کہو، کیا کہو، انظرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی چیز جو شریعت کے اندر، جو سماج معاشرے کے اندر ٹھیک تو ہے، لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے کیا کرنا ہے، ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ مولا علی، کیا بولتے ہیں، مولا علی، دیکھو مولا کے معنی دوست ہوتا ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک قوم ایسی ہے جو اس لفظ مولا کے ذریعے سے معنی نکالتی ہے کارساز کا، مالک کا، تو جہاں پر شرک کا راستہ کھل رہا ہے تو ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی قباحت ہے، کوئی برائی ہے نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب کس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا خطاب کو ہم چھوڑ کر کے اگر ہم شیعوں کی، رافضیوں کے طریقے عمل کرتے ہوئے ہم بھی مولا بولنا شروع کر دیں تو شیعوں اور رافضیوں کیا ہوگا، ان کو معلوم ہو جائے گا نا کہ چلو یہ ہمارے دام میں، ہمارے جال میں پھنس رہے ہیں، اور یہ بھی ہماری طرح سے حضرت علی کو کیا بول رہے ہیں، مولا سمجھ رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو سماج کے اندر ایسی چیز ہو، صحیح تو ہے، غلط نہیں ہے وہ، لیکن غلط لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اسے کیا کرنا، ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ بھگوا کلر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلر کوئی ممانعت تھوڑا پہننے کے، کوئی کلر پہن سکتے ہو آپ، لیکن چونکہ کسی قوم کا وہ ایک مذہبی لباس ہے، اس کا تعلق کس سے ہو گیا، مذہب سے ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ ہمیں اس کا خاص طور سے ان ایام میں، جن ایام میں لوگ عید وغیرہ تہوار مناتے ہیں، ان ایام میں خاص ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لاسٹ میں ایک دم اسی پارے کے بیان فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک اصول بتلا دیا کہ دیکھو یہودیوں کا جو گمان تھا کہ ہم کو جنت ملے گی، تم یہودی ہو جاؤ جنت ملے گی، ورنہ تم جنت نہیں ملے گی، یا ایسے ہی اگر ہم تمہاری بات پر ایمان لے آئیں تو ہمارے گزرے لوگوں کیا ہوگا، یہ تمام شبہات کو ختم کر دیا، اصول بتلا دیا کہ دیکھو تم سے پہلے جو تھے ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اور تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے پہلے کے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جو ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس میں اور اختصاص بیان کرنا ہوتا ہے، لہٰذا انشاء اللہ عزیز پھر کہیں موقع ملے انشاءاللہ تو سلسلہ وار اس کو جاری رکھیں گے، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور چونکہ روزانہ اتنا دیر بیٹھنا ہے تو ہمارے خیال سے اتنا کافی اتنا
20 بجے کافی ہے نا, یہی سننے والے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, لیکن استقامت اور ٹھہراؤ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے, تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرنے کریم ہم لوگ کو عمل صالح کرنے والا بنائے, اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جو تراویح ہم لوگ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور دین پر استقامت دے. آمین. تقبل العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.